اللہ رب العزت نے انسان کو دو جنسوں میں پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی دو جنسیں بنائی، ایک مرد اور ایک عورت۔ یہ تقسیم جو ہے، ایک تو وہ ہے جو جسمانی تقسیم ہے کہ جسمانی طور پر کسی کو اللہ نے مرد بنایا اور جسمانی طور پر اللہ نے کسی کو عورت بنایا۔ اس میں ایک میں مردوں کے صفات ہیں اور ایک میں عورتوں کے صفات ہیں۔ لیکن اصل مردانگی کیا ہے؟ اصل مردانگی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اعضاء مردوں جیسے بنائے یا اس کی شکل مردوں جیسی یا اس کا نام مردوں جیسا۔ اصل چیز یہ ہے کہ مردانگی یہ ہے کہ انسان کے اندر مردوں والی صفتیں موجود، یہ نہیں کہ بنایا اللہ نے مرد ہے اور خاصیت ہے اس میں عورتوں جیسی ہے، حرکتیں اس کی عورتوں جیسی ہے۔ اور یہ بھی مردانگی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس کو اللہ نے مرد بنایا اس کی بڑی مضبوط باڈی ہو، وہ جم میں جا کے جو ہے وہ 100-150 کلو وزن اٹھا لیتا ہے، اتنے ڈنڈ لگا لیتا ہے، اتنی بیٹھ کے وہ لگا لیتا ہے، یا یہ کہ وہ اتنی دوڑ کر لیتا ہے اور اس کا جسم بڑا مضبوط ہے، اور یہ مردوں کی صفات نہیں ہے، یہ مردانگی کی صفات نہیں ہے۔ اصل مردانگی کیا ہے جو کہ ہم سے مطلوب ہے، جو ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے؟ کل کے سبق میں، کل جب ہم ترجمے کی کلاس پڑھ رہے تھے سورہ النور میں، تو ایک آیت اس میں آئی، تو وہاں پہ ہم نے کچھ وضاحت کی، تو آج جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ اسی موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے کہ مردانگی اصل ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے جو مردانگی کی صفات بیان فرمائی ہیں سورہ النور میں، اللہ تعالیٰ نے پہلے نور کی مثال دی کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی جو رونق ہے، جو بستی ہے، جو ہستی ہے، وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے۔ مثل نور ہی، اور اللہ تعالیٰ نے جو نور پیدا فرمایا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، کمشکات فیہا مصباح، ایک تاق ہے اس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک فانوس کے اندر ہے، اور وہ فانوس بڑے مبارک درخت سے روشن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ مثال جو ہے یہ مومنوں کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ مومنوں کی مثال ہے۔ اور یہ مومن کہاں پائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ مومن جو ہے یہ اللہ کے گھروں میں پائے جاتے ہیں، مومن اللہ کے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے گھر جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ان ترفع، کہ ان کو بلند و بالا کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اونچا رکھا جائے، یعنی منصب کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ان کو بلند رکھا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور یہ اللہ کا ذکر صبح و شام ہو تو اللہ کا ذکر کون کریں گے؟ اللہ کا ذکر کون کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مردانگی کے صفات بیان فرمائی کہ رجال، وہ مرد ہوں، وہ مرد ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اندر رجال کی مردانگی کی صفت پائی جاتی ہے، رجال۔ اور وہ کون سی صفت ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت، جنہیں خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے، یعنی وہ تجارت کر رہے ہوں، وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں یا دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو۔ تجارت سب سے زیادہ مشغلے والا کام ہوتا ہے، کسی بھی کام میں مشغول ہو تو
تو اس مشغولیت میں وہ اللہ کے ذکر کو نہیں بھولتے، اس دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت لا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اور اسی طرح نماز قائم کرنے سے بھی ان کو تجارت اور خرید و فروخت روکتی نہیں ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور مال جو بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے تو وہ مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں انہیں کوئی ممانعت نہیں ہوتی، وہ رکتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے مردانگی کی صفات کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے، وہ مسجد میں آئے۔ یہ جو ہے مردانگی نہیں ہے کہ انسان کتنا وزن اٹھا لیتا ہے، مردانگی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اٹھا کے مسجد میں لے کے آتا ہے کہ نہیں۔ یہ مردانگی نہیں ہے کہ اس نے رات میں اتنے ڈنڈ لگائے تھے اور اتنا اس نے جو ہے وہ وزن اٹھایا تھا۔ مردانگی یہ ہے کہ وہ فجر کے وقت میں نماز میں موجود تھا، کیا وہ ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب اور عشاء کے وقت میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا وہ شخص تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو صفات ذکر کی ہے رجال، یہ ہے مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ وہ اپنی دکان پہ بیٹھے، اپنی ملازمت پہ بیٹھے، اپنے کاروبار پہ بیٹھے، اپنے کام پہ بیٹھے، تو وہی اللہ کا ذکر کری جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ اللہ کا ذکر جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم فارغ ہو کے سبحان اللہ الحمدللہ۔ مثال کے طور پر کاروبار کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں جی، مثلا بعض لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ سودا نکالتے ہیں نا، مثلا کپڑے کا تھان کھولتے تو کیا کہتے ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ کر کے تھان کھولتے ہیں جی، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے شکر ہے، یعنی کہ ساری چیزیں یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہے، اللہ کا شکر ہے ایسے ہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ایسے ہی ہوگا، اللہ نے چاہا یہ سودا بڑا اچھا ہوگا، تو یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا ہر معاملے میں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ اللہ کا عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے، یہ ہے اصل مرد، یہ ہے مردانگی۔ اس میں قوت کی یا طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایمان کی قوت کی ضرورت ہے، جن کو اللہ رب العزت نے رجال قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم بہت تابعی تھے اور کبار تابعین میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے رستے میں دیکھا کہ مسلمانوں کی جو دکانیں تھیں وہ ایسے ہی کھلی ہوئی ہیں، ان میں سامان پڑا ہوا ہے اور کوئی ان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کوئی شخص موجود نہیں تھا، وہ سارے کے سارے نماز پڑھنے کے لیے گئے، ایسے دکانیں چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے۔ تو سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما، ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور انسان کے دل جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ سارا کیوں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کو بہترین جزا دے، اور اب یزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، واللہ یرزق من یشاء، اور اپنے فضل سے اور عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو وہ لوگ چونکہ اپنے رزق کو پیچھے رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کو آگے رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں بندہ جی وہ اس لیے اس کی تجارت میں نقصان ہو گیا یا وہ جو ہے وہ کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا،
ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء، ہم نے یہ دیکھا اپنی نظروں سے کہ جو لوگ اس طرح اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، گاہک ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ گھر سے پروگرام بنا کے آتے ہیں، یار فلاں وقت میں ہم نے اس دکان پہ ضرور پہنچنا ہے، بلکہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے چلے جانا ہے، یا یہ کہ ہم یہ سودا یہ کام پہلے کر لیں اور پھر وہ نماز پڑھ کے آ جائے، پھر ہم نے ان سے سودا لینا۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر کے لیے جو لوگ اپنے آپ فرصت نکالتے ہیں، یہ مردانگی ہے، یہ اصل مردانگی ہے۔ اور اسی طرح مردانگی یہ بھی ہے، مردانگی کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ذکر فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ مردانگی کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بندے نے اللہ سے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، بندہ اس کو پورا کرے، بندہ اس کو پورا کرے۔ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو حقیقت میں ہم اللہ سے ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیری توحید پہ ہماری زندگی ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پہ ہماری زندگی ہے اور اسی پہ ہماری موت ہے۔ جب بندہ یہ وعدہ کرتا ہے تو پھر اس پہ ساری زندگی جو ہے وہ اس پہ قائم رہتا ہے، اور اس میں کتنی مشکلات پیش ہیں اور کتنے مسائب اس کو سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ اس سے گریز نہیں کرتا، جیسا کہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ للمؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اپنے وعدے کو انہوں نے سچا کر کے دکھایا۔ منہم من قضى نحبہ، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا ہی نہیں کیا بلکہ پورا کر کے گزر گئے، پورا کر دیا انہوں نے۔ ومنہم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کب بلاوا آئے، کب حکم آئے، ہم اپنی جان مال اولاد سب کچھ لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی نا، تو یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے جو احد کے موقع کو جو ہے وہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے، تو ان کو بڑا ہی دکھ تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دینا، کیونکہ بدر میں کسی کو پتہ نہیں تھا جنگ نہیں ہے، جنگ کی تیاری کے ساتھ گئے ہی نہیں تھے، اچانک مارکا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، میں ثابت کروں گا کہ میں جو ہے کس طرح اللہ کے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ چنانچہ احد کے میدان میں جس وقت جو ہے وہ مسلمان جکڑے گئے، تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو کسی نے پوچھا وہ وہاں جا رہے جہاں بالکل میدان کارزہ سجا ہوا اور مسلمان پھنسے ہوئے، جہاں موت صاف نظر آ رہی ہے، وہاں پہ ایک تو جنگ کے شروع میں، ایک وہاں پہ مسلمان پھنس گئے، وہاں پہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے۔ کسی نے پوچھا انس کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہاں گئے اور جتنی اللہ نے ہمت دی تھی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب آپ کی جو میت جو ہے وہ لائی گئی، گنتی کی گئی 80 سے زیادہ تلواروں کے اور نیزوں کے اس نے زخم، کتنی جانفشانی سے وہ لڑے۔ تلوار کا ایک زخم آ جائے نا، انسان بے بس ہو جاتا ہے، آگے چلنے والا نہیں ہوتا، کھڑے نہیں ہو سکتا تلوار کے ایک زخم آ جائے، لیکن انہوں نے 1 2 نہیں 80 زخم کھائے، حتیٰ کہ وہ گر گئے لیکن واپس نہیں آئے۔ کہتے تھے واہ لریح الجنہ، وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ یہ تھے یہ حمزہ بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ یہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حالت یہ تھی کہ شہید ہوئے تو پورا مال و متاع میں ایک چادر بھی موجود نہیں تھی، ایک کپڑا تھا، سارے ڈانٹتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈانٹتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ صحابہ کرام ان کی ساری زندگی ان کی اس حالت کو یاد کر کر کے روتے تھے
حتیٰ کہ بعض صحابہ ایسے ان کے سامنے کھانا لایا جاتا، ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت یاد آ جاتی تو وہ کھانا ہی ان کا چھوٹ جاتا تھا، وہ کھانا ہی نہیں، ایک لقمہ ان کے جو ہے وہ نگلنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ایک لقمہ جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں سارا کچھ دے دیا ہے، اللہ کی رحمت ہے تو یہ لوگ سمیٹ کے چلے گئے۔ یہ مصعب بن عمیر اور یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رجال تھے۔ کسی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون خوش قسمت ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ منہم من قضا نحبہ، کہ وہ لوگ اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا طلحہ ممن قضا نحبہ، کہ طلحہ بن عبید اللہ وہ ہے جو جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اگر کسی نے زندہ شہید دیکھنا وہ طلحہ بن عبید اللہ نے، کیونکہ انہوں نے شہادت حاصل کرنے کو کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ سینہ تان کے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول پیچھے کھڑے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ بس صرف کھڑے ہی ہے، تیر آتا ہے کہ سینے پہ لگتا ہے، تیر آتا ہے اپنے بازو پہ روکتے، اپنے بازو پہ اتنے تیر ان کے لگے اور نیزے لگے کہ ایک بازو ان کا شل ہو گیا، اور ساری زندگی ایک بازو کے ساتھ انہوں نے گزاری، ایک بازو ان کا کام کرتا دوسرا کام نہیں کرتا۔ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے زندہ شہید دکھنا ہے اور کسی نے دیکھنا ہے کہ وہ کون ممن قضا نحبہ، جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو وہ طلحہ بن عبید اللہ۔ اور عزیزان گرامی، یہ مردانگی کی صفات سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں رکھی، کہ جن لوگوں نے جنہوں نے کوئی جتنی تکلیفیں اور جتنی اذیتیں انبیاء کرام نے سہی، قرآن بھرا پڑا ہے، اور یہ تو وہ چند قصے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے چند قصے ذکر کیے ہیں، اور اکثر کا تو اللہ رب العزت نے ذکر ہی نہیں فرمایا۔ اور کتنے انبیاء کرام ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جن سے جو ہے وہ انبیاء کرام نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے سارے ہی مرد تھے۔ مردانگی کی صفات ان میں اکمل طور پر اور کامل طور پر موجود تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے تائید کنندہ جو تھے ان میں بھی ایسی صفات ہی رکھی تھی، ان کی تائید کرنے والے اور انبیاء کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی مرد تھے۔ یہ نہیں تھا کہ مشکل وقت آئے تو تتر بتر ہو گئے ان کو کھڑا کر کے کہا کہ نہیں جی نہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے نا جو انہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، جب وہ سب تو لڑ لے ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مرد نہیں تھے، یہ مرد نہیں تھے، یہ کہتے ہیں یہ خسرے تھے پنجابی میں جسے کہتے ہیں، یہ نہیں تھے، بلکہ ان پوری قوم کے اندر مرد کتنے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ کتنے مرد تھے؟ صرف دو، صرف دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، کہ صرف دو مرد تھے پوری قوم میں، تو موسیٰ تھے، ایک ہارون تھے، اور دوسرے دو مرد تھے پوری قوم کے اندر، باقی سارے ڈر کے بیٹھ گئے ہم نہیں لڑ سکتے، وہ تو اتنے طاقتور ہیں۔ مردانگی کی صفات صرف دو لوگوں میں موجود ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کسی باڑے میں 100 اونٹ ہو، کتنے 100 اونٹ ہو، اب جب سواری کے لیے تلاش کرے تو سواری کے قابل ایک اونٹ بھی نہ ملے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہماری قوم میں ایسا ہے کہ قحط الرجال جسے کہتے ہیں نا، قحط الرجال، جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ سیاسی لیڈرشپ ہے نہ مذہبی لیڈرشپ ہے جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے، بلکہ اپنے اپنے مقاصد ہے اور اپنے اپنے جو ہے وہ سب کے اہداف اور اس کی طرف چل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے رجال عطا فرمائے جن کے جیسے کہ ایک بھی ہو وہ کافی ہوتا ہے، ایک بھی ہو تو کافی ہوتا ہے۔ جیسے کہ انبیاء کے تائید کنندہ تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کے ایک ایک بندے کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پوری قوم فرعون
اور اس کا لشکر انہوں نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیں گے، موسیٰ کو قتل کر دیں گے۔ یہ دو الگ الگ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ ایک وہ جب ان سے غلطی سے ایک بندہ مر گیا تو انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ کہ موسیٰ قال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، ایک بندہ دوڑتا ہوا موسیٰ کے پاس آیا، کہا موسیٰ تیرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، فٹافٹ یہاں سے نکل۔ یہ مردان چل کے نہیں آیا، دوڑ کے آیا، پتا چلا موسیٰ کی جان بچا یہاں سے نکل جائے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع آیا جب فرعون پورے اپنے تنطراق کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ تخت میں بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا کہ ضروری اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دو، اپنے رب کو بلا لے مدد کے لیے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس وقت ایک مردانگی کی صفت والا بندہ کھڑا ہوا جو اس سے پہلے اپنا ایمان چھپائے بیٹھا تھا۔ قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہنے لگا ایک بندے کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہوں، اس نے اپنی جان دے دی لیکن حق کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ کون ہے ان میں سے کھڑا ہونے والا؟ ہمارے سامنے تو ہمارا کوئی طاقتور امیر رشتہ دار، مالدار، پیسے والا رشتہ دار کوئی آ جائے نا، وہ کسی کمزور پہ ظلم کرے، ہم اس کے حق میں کمزور کے حق میں آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہمارے ایمان کی یہ حالت، اگر کوئی ہمسایہ دوسرے ہمسایہ پہ ظلم کرتا ہے، مالدار ہے، طاقتور ہے، تو ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ کھڑے کب ہوتے ہیں؟ جب تو کمزور پکڑا جائے، تو کمزور کو پکڑا جائے اس کو پکڑ کے نہیں مار دیتے ہیں۔ تو طاقتور آج ہمارے اندر ایمان کی اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم کسی کمزور کے حق کے لیے کھڑے ہوتے، کبھی نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ شخص کھڑا ہوا، کوئی جان قربان کر دی، اور یہی ہی واقعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تھوڑا لمبا واقعہ ہے، ہم بیان نہیں کرتے، لیکن کفار مکہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ حملہ کر دیا۔ آپ اکیلے تھے، بیت اللہ کی بات، سارے اکٹھے ہو گئے، حملہ آور ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، روتے ہوئے یہی الفاظ انہوں نے فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ ایک بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، مارے خود کھائی لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ابو بکر تھے جن کے اندر مردانگی کی صفت اللہ نے ایسی رکھی کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ تو جس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کا موقع دیا، پوری دنیا کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی جناب زکات کا انکار کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے، تو ایک اکیلے ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ سارے کہنے لگے ابو بکر پہلے ایک سے لڑ لو، پھر مرتدین سے لڑنا، مانی نے زکات کو چھوڑ دو۔ فرمانے لگے نہیں، سارے نکل جائے، مجھے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا تو وہ ابھی مدینہ سے نہیں نکلا تھا، وہ واپس آ گیا۔ فرمایا جاؤ، اللہ کے رسول نے بھیجا۔ کہا مدینہ میں اتنا فساد ہو گیا، ہر پورے دنیا جو ہے وہ خالف ہوگی۔ فرمانے لگے مجھے یہاں سے جانور بھی اٹھا کے لے جائے، مدینہ میں اکیلا بھی رہ جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھیجا وہ لشکر میں واپس نہیں بلا سکتا۔ یہ تھے مرد جن کے اندر اللہ نے مردانگی کی صفات رکھی۔ حضرات گرامی، ہم نے بات شروع کی تھی نماز سے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے۔ اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ مردانگی کی صفات جو ہے وہ بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کا ذکر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مردانگی کی بنیادی صفات ہے۔ اسی طرح یہ مردانگی نہیں ہے کہ انسان کتنے بندوں کو گرا سکتا ہے، یا کتنے بندوں کو جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے، یا کتنے بندوں کو شکست دے سکتا ہے۔ اصل مردانگی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کس طرح شکست دے سکتا ہے۔ سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام اپنے آپ، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ دو چیز، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ،
تو طاقتور آدمی کا اعتبار اس چیز سے نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بندوں کو گرا دیتا ہے، کتنے بندوں کو کنڈلواتی، اس سے نہیں پتا چلتا۔ طاقتور کا ورکہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں طاقتور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، یہ طاقت ہے، یہ رجولیت ہے، یہ مردانگی ہے کہ انسان غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ اور اسی طرح انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کرے۔ سب سے جو ہے وہ مشکل کام جو ہے انسان کو اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا ہے، یہ مردانگی ہے اصل میں۔ اس کا اظہار جو ہے یہ مردانگی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جگہ جگہ پہ منہ مارتا کرے۔ مردانگی یہ ہے کہ سب سے مشکل ہدف اپنی اندر کا جو شہوانی قوت ہے اس کو انسان کنٹرول کر کے اس کو جائز جگہ پہ صرف جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں اپنی لوڈیوں کے سوا کہیں پہ اپنی جو ہے وہ شہوت کو استعمال نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ رب العزت روز قیامت سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ورجل ایسا مرد ہے، جیسا مرد ہے کہ دعت امرأۃ ذات نصب منصب و جمال، کہ جس کو ایک بڑے جو ہے وہ حسب نسب والی اور بڑی خوبصورتی اور جمال اور حسن والی عورت اس کو بدکاری کی طرف بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ مردانگی ہے۔ اور اسی طرح یہ مردانگی کی صفات میں نے ذکر کیا بہت سارے مرد، کیونکہ مردوں کی اکثریت ان میں مردانگی نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی یہ مردانگی کی صفات اللہ عورتوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، عورتوں کو بھی یہ صفات عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل من الرجال کثیرا، بندے تو بڑے بڑے کامل گزرے ہیں، ولم یقبل من النساء الا آسیہ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں میں بڑے بڑے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں 2 ہی کامل گزرے ہیں، ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون ظلم، جبر، تکبر، طاقت کی نشان، طاقت کا نشان اور اس کی علامت، لیکن اس کی بیوی جس کے جسم میں اس نے کیلے ٹھونک لی لیکن اس کے منہ سے سوائے اللہ کی وحدانیت کے اور کچھ نہیں نکلا۔ یہ ہے مردانگی کی صفت، کبھی اللہ عورت کو بھی عطا فرماتا ہے، کسی عورت کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو مریم بنت عمران، اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا ذکر فرمایا، مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی بڑی ہی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مردانگی کی صفات جو اصل ہے وہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، مردوں کو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔